کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام پاک مصطفیٰ اور پنجتر رہ جائے گا، نام پاک مصطفیٰ اور پنجتر رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدر رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدر رہ جائے گا۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارے، نبی ہمارے اور تمہارے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بے آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ اجلاس ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے سجایا اور منایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا مرحومہ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرمائے، مرحومہ کی قبر پہ رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے، آمین۔ منقبت کے ماں کے حوالے سے چند شعر سماعت فرمائیں، ایک مرتبہ اور دل لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ جن حضرات کی ماں یا آج سے جو 40 روز قبل جن صاحب کی والدہ اس دنیا سے کوچ کر چکی ہے، آپ ان کے دل سے پوچھئے کہ ماں کیا ہوا کرتی ہے، ماں کی ممتا، ماں کی محبت کتنی ہوتی ہے۔ ماں کے گزرنے کے بعد ماں کی محبت کا پتہ لگا کرتا ہے۔ شاعر نے کس طریقے سے اس کی ترجمانی کی ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، سبھی دکھ مٹاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ اور میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ
اپنے بچپن کے دن تمامی حضرات یاد کریں اور شعر سماعت فرمائیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ وہ بچپن کے دن اب نہیں آنے والے، وہ بچپن کے دن اب نہیں آنے والے، بہت کھیلتے تھے اندھیرے اجالے، وہ بچپن کے دن اب نہیں آنے والے، بہت کھیلتے تھے اندھیرے اجالے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ پیروں میں میرے، میں یہ سوچتا ہوں کہ پیروں میں میرے وہ ممتا کی زنجیر اب کون ڈالے، گلی سے بلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، گلی سے بلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، سبھی دکھ مٹاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر فرما رہا ہے کہ ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی جس چیز کے اندر جان ہے، جس چیز کے اندر جان پائی جاتی ہے، ایک نہ ایک دن اس کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر سے اس کی جان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ محفل ہم ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، اگر بعد مرنے کے ہمارے مرحومین کے لیے کوئی چیز کام آ سکتی ہے، اگر مرنے کے بعد ہم اپنے مرحومین کے لیے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مرنے والوں کے لیے ان کی قبر میں انہیں فائدہ پہنچے، تو انہیں فائدہ پہنچانے کا سب سے بہتر طریقہ کوئی ہے تو وہ یہ ایصال ثواب ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایصال ثواب کیا جائے۔ آج ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس طریقے سے آج ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے چاہنے والوں نے آج یہ 40ویں کے تعلق سے محفل کو سجایا ہے، اس میں فاتحہ خوانی بھی کی گئی ہوگی، اس میں قرآن خوانی بھی پڑھی گئی ہوگی، اور آج اس رات کو جو یہ محفل میلاد ہو رہا ہے، یہ بھی ایک ایصال ثواب ہے جو مرحومین کے لیے کیا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر انسان سے محبت کی دلیل یہ ہے، آج ہم اور آپ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں سے محبت کیا کرتے ہیں، لیکن محبت کی اصل پہچان یہ ہے کہ اگر انسان آپ کا چاہنے والا، آپ کی ماں یا آپ کے والد یا آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار اس دنیا کے اوپر ہے، اس زمین کے اوپر ہے، تو ان سے محبت کی پہچان یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرا جائے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ نبھایا جائے۔ اور اگر یہی ہمارے چاہنے والے، ہمارے عزیز و اقارب اگر قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، زمین کے اندر چلے جایا کرتے ہیں، تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان سے محبت کی پہچان یہ ہے، محبت کی دلیل یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ آج ہم صرف اور صرف اپنے مرحومین کے لیے 40ویں تک یاد کیا کرتے ہیں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو کثرت سے ایصال ثواب کریں۔ آپ اسی طریقے کی محفلیں سجائیں، آپ یہ نہ ہو سکے تو قرآن
اور اگر آپ قرآن کریم تلاوت نہیں کر پاتے، آپ قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل نہیں کر پائے ہیں، کیونکہ ایصال ثواب کا آسان طریقہ میں آپ کو بتا کر انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ایصال ثواب کا بہت ہی آسان طریقہ کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مرنے والوں کے لیے فائدہ پہنچائیں تو ان کے لیے کس طریقے سے ایصال ثواب کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کے بیٹے کی قبر میں بے شمار عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، ماں کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت فرمایا کرتی ہے کہ اگر سردی کا موسم ہے، بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو ماں اس بچے کو اس سائڈ سے اٹھا کر دوسری سائڈ سے لٹا لیا کرتی ہے۔ اگر بچہ دوسری سائڈ پر پیشاب کر دیتا ہے تو ماں اٹھا کر اپنے سینے سے لٹا لیا کرتی ہے، حالانکہ گیلے میں خود سو جاتی ہے لیکن اپنے بیٹے کو جو ہے سوکھے میں سلایا کرتی ہے۔ اور ماں ایسی ذات کا نام ہے کہ اگر وقت آ جائے تو اپنی اولاد کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیا کرتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس ماں نے اپنے بیٹے کی قبر میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کی قبر میں جو ہے بے شمار عذاب ہو رہا ہے، اس کی قبر میں عذاب الہی کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ ماں پریشان ہونے لگی، ماں غمگین ہونے لگی، ماں پریشانی کے عالم میں دن گزارنے لگی۔ اسی طریقے سے پریشانی کے عالم میں کچھ دن گزرنے کے بعد وہی ماں دوبارہ خواب دیکھتی ہے کہ کل تک جو اس کے بیٹے کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، کل تک جو اس کے بیٹے کی قبر میں عذاب الہی کے شعلے بھڑک رہے تھے، لیکن آج دوبارہ خواب دیکھ رہی ہے تو وہ ماں دیکھتی ہے کہ اس کے بیٹے کی قبر میں نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے بیٹے کی قبر میں نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ اب وہ ماں کہتی ہے، اے میرے لال، اے میرے لشتے جگر، اے میرے نور نظر، میں نے کچھ دن پہلے تجھے خواب میں دیکھا تھا، تیری قبر میں عذاب الہی کے شعلے بھڑک رہے تھے، تیری قبر میں عذاب ہو رہا تھا، تیری قبر میں عذاب ہی عذاب نظر آ رہا تھا۔ اے میرے لال، اے میرے لشتے جگر، آج میں بڑا خوش ہوں کہ تیری قبر میں نور ہی نور نظر آ رہا ہے، تیری قبر جنت کے باغاتوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ اے میرے لال بتا ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ وہ بیٹا کہتا ہے، اے میری امی جان سنو، میرا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا، میرا کوئی کام ایسا نہیں تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا، میں گنہگار تھا، سیاہکار تھا، اے میری ماں، اسی لیے میرے اوپر عذاب ہو رہا تھا۔ لیکن آج ایک مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والا بچہ، ایک مدرسے میں علم دین حاصل کرنے والا بچہ اس قبرستان کے قریب سے گزرا۔ جب وہ قبرستان کے پاس آیا، قبرستان کے قریب آیا، آنے کے بعد جو ہے اس نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ درود پاک۔ آپ قرآن مجید نہیں پڑھ پائے، سب سے پہلے آپ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ علم دین سیکھیں، لیکن جو نہ سیکھ پائے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا آسان طریقہ آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ درود پاک۔ اور اگر درود ابراہیمی ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، یہ یاد ہو، اور یہ بھی یاد نہیں ہے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، بہت آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ یاد کریے، میرے ساتھ آپ دہرائیے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب وہ ماں کہتی ہے کہ میرے لال بتا کیا معاملہ ہے؟ وہ بیٹا کہتا ہے، میری امی جان، میں بہت گنہگار تھا، سیاہکار تھا، اسی لیے میرے اوپر عذاب ہو رہا تھا، لیکن آج قبرستان کے قریب آ کر ایک مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والا بچہ، اس نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر قبرستان کے مردوں کو ایصال ثواب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درود پاک کی برکت سے تمام قبرستان کے مردوں کا عذاب اٹھا لیا۔ یہ درود پاک کی برکتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ 3 مرتبہ اگر ہم صرف اور صرف یہ درود پاک ہی پڑھ کر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو وہ بعد مرنے کے قبر میں ان کے کام آئے گا، نہ ورنہ ہم کتنی بھی کوششیں کرتے رہیں، ہم کتنے بھی کاوشیں کرتے رہیں، لیکن
لیکن سب سے بہتر طریقہ، سب سے اچھا طریقہ مرحومین کے لیے فائدہ پہنچانے کا یہی ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ تو خدا را موت ہر انسان کو آنی ہے، کیونکہ رب کا فرمان ہے ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو سب کو مرنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے اس اصلی گھر کی تیاریاں کریں، نمازوں کی پابندیاں کریں، شراب بازی، حرام خوری، جوا بازی، ان چیزوں سے دور رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 وقتی نماز ہمارے اوپر فرض فرمائی ہے، ہم پابندی کے ساتھ اس نماز کو ادا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور حضرات، موت ایک ایسا لفظ ہے، آپ کسی سے بھی سوال کر لیں گے، سب یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، ہاں ہاں ہمیں مرنا ہے، چاہے کوئی سی قوم کا ماننے والا ہو، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، آپ چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ بتا تجھے مرنا ہے، سب یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، ہاں ہاں ہمیں مرنا ہے۔ موت ایک واحد ایسا لفظ ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، تو کیا ہم اپنے مرنے کی کچھ تیاریاں کر رہے ہیں؟ میرے پیارے، اس کی تیاری یہی ہے کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی۔ یہ مائک جس پر میں بول رہا ہوں، اس کا بھی ایک مقصد ہے، اس کا مقصد ہے میری آواز آپ تک پہنچانا، میری آواز کو قید کرنا اور آپ تک پہنچانا۔ اسی طریقے سے یہ پنکھے چل رہے ہیں، ان کا مقصد ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آپ تک پہنچانا۔ ہر چیز ایک مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اور اگر یہ چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو وہ بیکار سمجھی جاتی ہے۔ اگر یہ پنکھے چلنا بند ہو جائیں، ہوا دینا بند کر دیں، تو ہم یا تو انہیں ریپیئر کے لیے ڈال دیں گے یا کباڑ خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ مائک میری آواز آپ تک پہنچانا چھوڑ دے تو یا تو اسے صحیح کیا جائے گا، ٹھیک کیا جائے گا، ورنہ اسے بھی کباڑ خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اب بتائیے، صرف اپنی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ہم کتنی اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ایک وقت ایسا بھی ہے، آنا ہے، کہ جس طریقے سے آج ہم کسی مرحومہ کا 40واں منا رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ لوگ ہمارا 40واں منائیں گے۔ آج ہم ان کے 40ویں میں شریک ہوئے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ لوگ ہمارے 40ویں میں شریک ہوں گے۔ تو ابھی وقت ہے، موقع ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو خدا را اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہر کام میں حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور صحیح پر سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔